بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم انگلش بک 2 کا چوتھا ایسے پڑھیں گے، اینڈ آف ٹرم، جسے لکھا ہے ڈیوڈ ڈیچز نے. یہ ایک آٹو بایوگرافیکل ایسے ہے. اس ایسے میں مصنف اپنے بچپن اور اسکول کے دنوں کی کچھ یادیں، دکھ اور خوشیاں بیان کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ڈیوڈ ڈیچز کا تعارف دیکھتے ہیں. He was born on 2nd September 1912 and he died on 15th of July 2005. He was a Scottish national اور انگلش ادب کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا نام رہے. He was a Scottish literary historian, literary critic, scholar and writer. He wrote extensively on English literature, Scottish literature and Scottish culture. He also served as the director of Institute for Advanced Studies in the Humanities at Edinburgh University. Now let's have a look at the title, End of Term. The word term means a fixed or limited period for which something lasts or is intended to last. Term کا مطلب ہے ایک خاص عرصہ، وقت یا مدت، اور ہمارے مضمون کے مطابق ٹرم کا مطلب ہے اکیڈیمک سیشن یا تعلیمی سال. سو دا ٹائٹل مینس اینڈ آف اکیڈیمک ایئر اور اکیڈیمک سیشن، تعلیمی دورانیے کا اختتام یا تعلیمی سال کا اختتام. ہمارے اس مضمون کے ٹوٹل 3 پیراگرافس ہیں. فرسٹ پیراگراف میں ڈیوڈ ڈیچز اپنے بچپن اور اسکول کے دنوں کی کچھ یادیں شیئر کرتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو انہیں چھٹیوں کا بہت شوق تھا اور وہ چھٹیوں کا انتظار کرتے رہتے. ایک اسکول ٹیچر نے ایک کتاب لکھی، فرائیڈے تھینک گاڈ، جمعہ آیا اے خدا تیرا شکر ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ڈیوڈ ڈیچز کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. اس وقت جمعہ کا دن ویکینڈ ہوا کرتا تھا اور ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی. اس لیے ڈیوڈ ڈیچز بھی جمعہ کے آنے پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ اگلے 2 دن پڑھائی کی مشقت سے بچے رہیں گے. اسکول لائف واز ویری ٹف فار ڈیوڈ ڈیچز. ڈیلی گرائنڈ آف اسکول. اسکول کا ماحول بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا کیونکہ شدید مقابلہ بازی کی فضا، بڑی مقدار میں ہوم ورک اور کبھی بھی ریلیکس نہ ہونے کا احساس ڈیوڈ ڈیچز پر دباؤ ڈالے رکھتے تھے. ڈیوڈ ڈیچز کے لیے صبح کو تھکا دینے والے دن کے احساس کے ساتھ اٹھنا ایک اداس کر دینے والا تجربہ تھا. خاص طور پر سوموار کی صبح کو اٹھنا تو بہت ہی ناگوار لگتا تھا. ڈیوڈ ڈیچز کے گھر کی ملازمہ انہیں ہر روز جگایا کرتی تھی. ڈیوڈ ڈیچز، ان کا بھائی لینل اور ان کی بہن سلویا اوپر والی منزل پر سوتے تھے، اور جب میڈ انہیں جگانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتی تو اس کے قدموں کی آواز ڈیوڈ ڈیچز کو بہت ہی منحوس لگتی تھی. جب وہ ان تینوں بہن بھائیوں کو جگانے کے لیے آواز دیتی تو ڈیوڈ ڈیچز کو ایسے لگتا جیسے جہنم سے بلاوا آ گیا ہو. ایسا تقریباً سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کو آپ کے گھر والے اسکول یا کالج جانے کے لیے جگاتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہوگا. The second half of first paragraph deals with David Deitch's feelings on various days of the week. Friday morning was rose-colored for David Deitch's. David Deitch's کو جمعے کی صبح گلابی رنگ کی لگتی تھی. جمعے کے دن آخری کلاس کا اپنا ہی مزہ ہوا کرتا تھا اور چھٹی ہونے پر وہ اسکول سے ایسے بھاگتا جیسے کہ قیدی جیل سے بھاگتا ہے. جمعے کی رات سب سے بہترین رات ہوا کرتی تھی کیونکہ آگے 2 دن اسکول نہیں جانا ہوتا تھا. ہفتہ کی رات بھی بہت خوشگوار ہوتی کیونکہ اتوار کی چھٹی ابھی باقی ہوتی تھی. اتوار کی رات سب سے زیادہ خوفناک ہوا کرتی تھی کیونکہ سوموار کی صبح سے پھر پورا ہفتہ اسکول جانا ہوتا تھا. سوموار کی صبح سب سے زیادہ افسردہ کر دینے والی ہوتی تھی. یہ تو دکھ سے بھری ہوتی تھی. سیکنڈ پیراگراف ڈیلز ود ویریس ٹائپس آف ہالیڈیز. اس پیراگراف میں ڈیوڈ ڈیچز مختلف قسم کی چھٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. نمبر 1،
unexpected respites, غیر متوقع چھٹیاں یا غیر متوقع وقفے۔ ڈیوڈ ڈچز بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار انہیں غیر متوقع چھٹی مل جاتی تھی، مثلا فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے آدھی چھٹی، یا کسی غیر متوقع بحران یا تقریب کی وجہ سے اسکول معمول سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 2، اینول مڈ ٹرم ہالیڈے۔ یہ چھٹی سال میں صرف ایک مرتبہ مڈ ٹرم امتحان کے بعد سوموار کو ہوا کرتی تھی، جس سے ویکنڈ لمبا اور زیادہ خوشگوار ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، اسکیٹنگ ہالیڈے۔ موسم سرما میں جب کبھی سخت برف باری ہوتی تو بچوں کو برف پر اسکیٹنگ کرنے کے لیے ایک پوری چھٹی دی جاتی تھی۔ نمبر 4، کرسمس اینڈ ایسٹر ہالیڈیز۔ کرسچینٹی میں یہ 2 مذہبی تہوار ہیں، آپ انہیں کرسچنز کی عیدیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر عید کے لیے پہلے 3 ہفتوں کی چھٹی ہوا کرتی تھی، بعد میں یہ کم ہو کر 2 ہفتوں کی رہ گئیں، اور پھر بدقسمتی سے مزید کم ہو کر صرف 10 دنوں کی رہ گئیں۔ نمبر 5، سمر ہالیڈیز۔ ڈیوڈ ڈچز کہتے ہیں کہ اصل چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، جو کہ 2 مہینوں پر مشتمل تھیں۔ ڈیوڈ ڈچز کو پورا سال ان چھٹیوں کا انتظار رہتا تھا۔ پیراگراف نمبر 3 میں ڈیوڈ ڈچز ہمیں بتاتے ہیں کہ سمر ہالیڈیز 2 مہینے کی چھٹیاں بہت ہی زیادہ خوشگوار ہوا کرتی تھیں۔ ڈیوڈ ڈچز کو یہ چھٹیاں اتنی اچھی لگتی تھیں کہ انہیں یقین ہی نہ آتا کہ یہ چھٹیاں آ چکی ہیں۔ یہ سب انہیں خواب سا لگتا۔ The third point in this paragraph is very important. Wishes don't come true in this life. زندگی میں تمام خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بچپن میں ڈیوڈ ڈچز کی خواہش تھی کہ اس کے پاس 3 پہیوں والی سائیکل ہو، ٹرائسکل ہو، لیکن اس کے والدین اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پھر جب ڈیوڈ ڈچز تھوڑے بڑے ہوئے تو یہ خواہش بائسکل یعنی 2 پہیوں والی سائیکل کی خواہش میں تبدیل ہو گئی، لیکن پہل یہ خواہش بھی ان کی پوری نہ ہو سکی۔ پھر ڈیوڈ ڈچز نے اپنی پہلی سائیکل 21 سال کی عمر میں اس رقم سے خریدی جو ایڈنبرگ یونیورسٹی میں انہیں انعام کے طور پر ملی۔ پھر اکثر ایسے ہوتا کہ ڈیوڈ ڈچز خالی جیبوں کے ساتھ مٹھائی کی دکان کے سامنے چلے جاتے اور خواہش کرتے کہ کاش ان کے پاس کچھ سکے ہوتے جن سے وہ مٹھائی خرید کے کھا سکتے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ڈیوڈ ڈچز آئس کریم کی ریڑھی کے پاس چلے جاتے اور ریڑھی کے چکر لگاتے رہتے کہ شاید آئس کریم والے کو ترس آ جائے اور وہ اسے بھی آئس کریم دے دے، مفت آئس کریم دے دے، لیکن یہ معجزہ کبھی نہیں ہوا۔ ڈیوڈ ڈچز ان کے بھائی لینل اور سلویا کو بہت ہی کم جیب خرچ ملتا تھا، اور وہ پاکٹ منی بھی انہیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنی پاکٹ منی کو منی باکس میں سیو کر لیتے تھے۔ ڈیوڈ ڈچز کی یہ تمام خواہشیں ادھوری رہیں، لیکن ایک خواہش ایسی تھی جو ہر سال پوری ہوتی تھی، اور وہ تھی گرمیوں کی چھٹیوں کی خواہش۔ اسکول کا تھکا دینے والا سال ختم ہوتا تھا، گرمیوں کی چھٹیاں ضرور آتی تھیں، اور ڈیوڈ ڈچز گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ مختلف علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ ڈیوڈ ڈچز کی یہ خواہشات، جذبات اور احساسات ہم سب کے بچپن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو آئیے بیٹے، اب ہم اپنے لیسن کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، بطور اسکول طالب علم ڈچز کا ویکنڈ سے متعلق کیا رویہ تھا؟ وہ اس کی تمنا کیوں کرتا تھا؟ کویسچن نمبر 2، اسکول کی زندگی کے بارے میں ڈچز کی عمومی رائے کیا تھی؟ کویسچن نمبر 3، ڈچز چھٹیوں کو ان کی آزادی کی وجہ سے پسند کرتا تھا، لیکن یہ کس چیز سے آزادی تھی؟ کویسچن نمبر 4، ڈچز اپنی موسم گرما کی تعطیلات کس طرح گزارتا تھا؟
کویشچن نمبر 5. ڈیچز لکھتا ہے کہ زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی. وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی وہ خواہش کرتا تھا لیکن انہیں حاصل نہیں کر پاتا تھا؟ کویشچن نمبر 6. ڈیچز اپنی جیب خرچ کا کیا کیا کرتا تھا؟ تھینک یو فار لسننگ ٹو دس لیکچر. May your wishes come true in this life and the life hereafter.